الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 9 ماہ رمضان المبارک تفسیر قرآن بحوالہ معصومین علیہ السلام کے تحت سورہ التوبہ، سورہ برات بھی جس کو کہا جاتا ہے، آج آپ اس کی تفسیر سماعت فرما رہے ہیں بحوالہ معصومین علیہ السلام۔ اس سے پہلے کہ میں تفسیر کا آغاز کروں، میں دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں کہ پروردگار عالم تو نے ہمیں ماہ رمضان کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شمار فرمایا کہ تو نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے واجب کیے، فرض کیے۔ ہم سے پہلے امتوں پر جو روزے فرض کیے جاتے تھے وہ ماہ رمضان المبارک میں نہیں ہوتے تھے، صرف انبیاء کو ہی یہ سعادت حاصل تھی، لیکن تو نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہم پر اس رحمت اور برکت کو نازل فرمایا۔ اور روزے سے متعلق جو میں نے احادیث اب تک 8 روزوں تک پیش کیں، وہ تمام احادیث من لا یحضر الفقیہ کی جلد اول اور دوئم میں سے پیش کیں، اور جس میں روزے دار کے آداب، روزہ ٹوٹنے کے اسباب آج میں آپ کے سامنے بحوالہ حدیث معصوم بیان کروں گی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار 4 باتوں سے پرہیز کرے، اس کے علاوہ جو چاہے کوئی حرج نہیں، کھانے پینے سے اور پانی کے اندر غوطہ لگانے سے، اور اس کے علاوہ امام نے فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر، ائمہ علیہ السلام پر جھوٹ افطرا پروازی سے روزے دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہیں چاہیے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے لب، تمہارا ہر ایک بال اور تمہاری جلد بھی روزہ رکھے۔ اس طرح آپ نے بہت سی چیزوں کو گنوایا اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا روزے کا دن بغیر روزے کے دن جیسا نہیں ہونا چاہیے، الگ طریقے سے روزے کا دن گزاریں، عام دنوں کی طرح نہیں۔ اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ 6 باتوں کو میرے اور میرے اوصیاء اور ان کے ماننے والوں کے لیے پروردگار عالم نے ناپسندیدہ فرمایا ہے، اور وہ 6 باتیں ہیں کہ جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ روزے دار فحش گوئی کرے، بد زبانی نہیں کرنی، نہ ہی کوئی بد زبانی کرنی ہے، روزے میں بد زبانی بالکل نہیں کرنی، اپنے الفاظ کو احتیاط کے ساتھ بلکہ تسبیح و تقدیس سے مصروف رکھیں اپنی زبان کو، ذکر الہی سے، قرأت قرآن سے۔ اچھا، اب امام نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینا ترک کرنے کا نام نہیں ہے، اور جیسا کہ جناب مریم نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں نے نذر کی ہے کہ میں خاموش رہوں گی، تو تم اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھو، نگاہیں نیچی رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، کیونکہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد تو بہت منع ہے ہمارے مذہب میں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں پر فرض ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے استغفار کیا کرو، استغفار پڑھتے رہیں اور اپنے روزے کو پاک رکھیں، اپنے تمام اعضاء کی طہارت رکھیں اور لغو باتوں سے پرہیز کریں۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اہل قرآن کا انبیاء اور مرسلین کے علاوہ انسانوں میں بلند ترین درجہ ہے، اہل قرآن کے حق کو حقیر نہ جانو، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام و منزلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تلاوت قرآن کا حکم دیتا ہوں کیونکہ جنت کے درجے قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ قیامت والے دن قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں اپنے درجات کو پاتے جاؤ، یعنی قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت میں بڑھتے جاؤ۔ جتنی جتنی منزلیں کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا اسی طرح جنت میں اس کو درجات بلند ملیں گے۔ اور پھر امام نے فرمایا
کہ جب صاحب قرآن جنت میں جائے گا تو کہا جائے گا قرآن پڑھ، اور یہاں پر ہر آیت کا ایک درجہ ہے، اور امام نے فرمایا قرآن میں ہر مرض کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ یہ تو ہے قرآن پڑھنے کی فضیلت اور روزے کی اہمیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اب میں قرآن مجید کے سورۃ توبہ کی جانب میں بڑھ جاؤں گی، جو جمع آوری کے حساب سے 9واں اور نزول کے حساب سے یہ 129واں سورہ ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور اس کی 129 آیات ہیں۔ 129 آیات والا سورہ جو 16 رکوع والا ہے، اور اس کی نزول جو ہے وہ مدینۃ المنورہ میں ہوا۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ سورہ توبہ کے تعارف میں یہ جو سورت ہے، یہ سورہ توبہ سورہ برات بھی ہے، دونوں نام ہیں اس کے۔ اس کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو برات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے برات کا ذکر آیا ہے۔ اس کو فاضحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں منافقین کو بے نقاب کیا گیا، انہیں خوب ان کی صفات بتائی گئی کہ کون منافق ہے، اور اسی میں اس کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت بالکل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ صورت جو ہے، ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ صورت انفال کا ہی حصہ ہے، اور دوسری وجہ جو حدیث معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ابتدا میں اپنی شان رحمانی اور رحیمی کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس صورت کے ذریعے اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اس کی ابتدا میں اپنے آپ کو رحمان و رحیم نہیں کہلوایا، کیونکہ اس میں منافقین اور کافرین کے لیے عذاب کا پیغام ہے۔ اور سورہ توبہ میں رحمت کی بھی بہت سی آیات موجود ہیں، لیکن اس کے آغاز میں منافقین اور کفار پر عذاب کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کے مرکزی عنوان میں زکوٰۃ سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جیسا کہ سورہ انفال میں تھیں، لیکن سورہ براءت میں جو کچھ ہے اس کی تلاوت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی بغیر بسم اللہ کے۔ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے کس بات سے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذن من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین والرسول فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتْمِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سورت کا آغاز بغیر بسم اللہ کے، اور اس کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، تم زمین پر 4 مہینے اور چل پھر لو، اور تم یہ جان لو کہ اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ براءت میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انفال اور توبہ دراصل ایک ہی صورت ہے، اس لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں رکھی گئی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کیونکہ معصومین علیہ السلام جب تفسیر فرماتے تھے تو ایک بار جو جواب دیتے تھے اگلی بار ایک اور جواب ہوتا تھا، اور اس کی اگلی بار اس جواب کی مزید توضیح پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آیت کے 70 ظاہر اور 70 ہی باطن ہیں، اور امام ہی نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ امان اور رحمت کی دعا ہے، جبکہ
توبہ امان ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی. سورہ برات امان ختم کرنے کے لیے نازل ہوئی، اور جو معاہدہ ہوا تھا اس کو فسخ ہو گیا تھا، اور مشرکوں اور کافروں پر اللہ نے لعنت بھیجی. اس لیے سورہ برات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نہیں ہے. اور بہت ساری احادیث معصومین علیہ السلام ہیں کہ توبہ اور انفال ایک ہی صورتیں ہیں. اور اس میں جو منافقین کی علامتیں واضح کی گئی ہیں وہ ذرا سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 علامتیں ہوں گی منافقین کی. وہ شخص منافق ہے اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہو، لیکن وہ منافق ہے اگر وہ امانت میں خیانت کرے، وہ اپنے عہد کو توڑ دے، یعنی زبان سے جو بات کرے، دعویٰ کرے، اس پر پورا نہ اترے، وہ وعدہ خلافی کرے، وہ بھی منافق ہے. اور جھوٹ بولنے والا بھی منافق ہے. دیکھیں یہ کتنی اہم چیزیں ہیں جن کو لوگوں نے بالکل عام بنا لیا ہمارے معاشرے میں. امانت میں خیانت کرنے والا، عہد کو توڑنے والا اور جھوٹ بولنے والا کون ہے؟ منافق ہے. اور اللہ خیانت کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے اس نے فرمایا کہ اللہ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو جھوٹ ناپسند ہے، اور اگر کوئی جھوٹا ہو تو اس پر اللہ نے لعنت کی ہے. پروردگار عالم، جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے. بہت احتیاط کریں، چھوٹی سی بات میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور اللہ کو وعدہ نبھانے والا پسند ہے، جو اپنے قول کا پورا کرنے والا ہو، سچا ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ صادق الوعد تھے اور وہ رسول اور نبی تھے. اور اس کے علاوہ سورہ براءت کی آیات کی تبلیغ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے کی. اور مولائے کائنات کی یہ ایک فضیلت ہے جو آپ نے اپنی زبانی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے اپنی ناقہ ازبا پر سوار کیا، میں نے مقام ذل حلیفہ پر ان سے ملاقات کی اور ان سے وہ آیات لیں جو مکہ پہنچ کر میں نے ان کی تبلیغ کی. اس فضیلت کے لیے خدا نے مجھے مخصوص کیا. یہ فضیلت ہے مولائے کائنات کی کہ انہوں نے سورہ برات کی تلاوت کرنے کو اپنی فضیلت قرار دیا. ایک عالم نے حضرت علی علیہ السلام سے عرض کیا، نبی کے اوصیاء کی نبی کی زندگی میں اور نبی کی وفات کے بعد آزمائش ہوتی ہے، کیا اللہ نے آپ کی بھی آزمائش لی تھی؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے فرمایا، نبی اکرم کی حیات میں خدا نے میری 7 مرتبہ آزمائش لی، اور بعد رسول بھی میں نے 7 آزمائشیں دیں، اور اللہ نے مجھے ہر آزمائش میں ہر مقام پر کامیاب و کامران فرمایا. یہودی نے فرمایا وہ 7 موقع تو بیان کیجئے. فضائل علی بزبان علی، کیا کہنے. رسول اللہ نے فتح مکہ سے پہلے مشرکین مکہ پر اتمام حجت کے خواہش مند تھے، چنانچہ آپ نے ان کے نام خط لکھا. خدا نے ان کی نافرمانی سے متنبع کر دیا تھا، پھر بھی لکھا انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سابقہ غلطیاں بھی معاف کر دی جائیں گی. اور خط کے آخر میں سورہ براءت کی آیات نقل فرمائیں. آپ نے خط لکھ کر فارغ ہوئے. آپ نے اپنے تمام صحابہ سے کہا کہ میرا خط لے کر مکے کون جائے گا؟ اہل مکہ کے سامنے کون اس خط کو پڑھ کر سنائے گا جس میں سورہ براءت کی آیات تھیں؟ حضرت کا اعلان سن کر ہر ایک پہلو تہی کرنے لگا. کس کی مجال تھی کہ کوئی مکے جا کر ان پر تبرہ کرے؟ تو آپ نے جب لوگوں کی حالت دیکھی تو ان اصحاب میں سے ایک شخص کا انتخاب کیا اور مکے کی جانب بھیج دیا. اس کے جانے کے بعد جبریل امین نازل ہوئے آیات وحی کو لے کر، اور انہوں نے آپ کو اللہ کا پیغام سنایا کہ اس کی تبلیغ کے لیے یا تو آپ خود جائیں، سورہ برات کی تبلیغ کے لیے یا تو آپ خود جائیں یا اس کو بھیجیں، ایسے مرد کو بھیجیں جو آپ سے ہو. اس لیے رسول اللہ نے اللہ کے اس حکم سے مجھے آگاہ کیا اور پھر اس شخص کے پیچھے مجھے بھیجا. میں سورہ برات کی آیات کو لے کر رسول اللہ کا خط لے کر مکہ پہنچا. ان لوگوں کو مجھ سے شدید دعوت تھی. ظاہری بات ہے مولائے کائنات نے بدر سے لے کر حنین تک سب کے جسموں کے، ان کے دشمنوں کے، خاندان والوں کے
ان کو قتل کیا تھا اسلام کی دشمنی میں. ظاہری بات ہے وہ اسلام کے مقابل آئے اور مولا کائنات کے ہاتھوں سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. تو مولا کائنات نے فرمایا میرے سامنے جو لوگ تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, پھر بھی میں ہی تھا جس نے سورہ برات کی تلاوت کی, حتیٰ کہ مردوں سے زیادہ مکے کی عورتیں اور مرد مجھ سے بغض و عداوت کا اظہار کر رہے تھے. اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی, کہیں 8 ہجری بھی ہے. بہرحال اس کے بعد اس واقعے کی تفصیل ہے کہ جب مولا نے سورہ برات کی تلاوت کی, کس طرح کہ مولا کائنات نے خود بیان کیے اپنے فضائل, اور ان فضائل کے ذیل میں مولا نے فرمایا کہ میرا نام اذان بھی ہے. سورہ برات کے آیات لے جانے کی آیت کے بعد جو آیت ہے وہ ہے کہ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے. مولا کائنات نے ان آیات کی تلاوت کی. اگر تم لوگ توبہ کر لو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور تم نے منہ موڑ لیا تو جان لو اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے, اور کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دو. اور اس آیت کے تحت حضرت علی ہی اللہ اور رسول کی اذان بن کر گئے تھے, اور حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں ہی اذان تھا, اللہ اور رسول کی طرف سے میں ہی اذان تھا اور میں ہی مؤذن تھا. اور اس کے علاوہ مولا کائنات کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ سورہ برات کی آیات لے کر مکہ گئے, اور اس میں مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی ہدایت ہوئی ہے کہ لفظ کثیر کہ اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے اس کی مقدار کتنی ہو. تو اس میں کتنا مال خرچ کروں کہ جس سے میری نظر پوری ہو, ایک سوال کیا امام سے. تو امام نے جواب میں لکھا تم اپنے رزق حلال میں سے 80 درہم نظر کو پوری کرنے کے لیے 80 درہم راہ خدا میں خرچ کرو, اس سے تمہاری نظر پوری ہو جائے گی. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ 80 درہم ہے. اور امام نے فرمایا کہ حیات پیغمبر میں بھی ان کی تعداد 80 ہی ہوا کرتی تھی. اور جنگ حنین کے بارے میں بھی سورہ برات میں ذکر ہے کہ اللہ نے حنین کے روز بھی تمہاری مدد کی ہے جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا, لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. اس کے بعد تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. پھر اللہ نے اپنے رسول اور صاحبان ایمان پر تسکین نازل فرمائی, اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا, اور کافروں پر عذاب نازل کیا. یہی کافروں کی جزا ہے. سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر ہوا تھا, اور برات میں جنگ حنین کا ذکر ہوا. طائف کے راستے میں ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے. اس کے اور مکے کے درمیان 3 دن کی مسافت ہے. اس جنگ کو غزوہ اوتاس بھی کہا جاتا ہے. جنگ حنین کو غزوہ اوتاس بھی کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ نے شرکت کی. تو یہ ساری چیزیں ہیں صورت برات کے اندر. جنگ حنین میں بھی ملائکہ کا نزول ہوا تھا کہ جنہیں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا تھا. اسی طرح جزیہ دینے کی بھی بات ہے کہ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر جزیہ ادا کریں. رقم وہ ہے جو اسلامی سلطنت اپنی غیر مسلم رعایا سے وصول کرتی ہے, وہ جزیہ کہلاتا ہے کہ اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا تو وہ جزیہ ادا کریں. اور پھر اس میں یہود و نصارہ سے بہت سارے مباحثے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور پھر رب ماننے کا مفہوم ہے. انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے. جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے ہی خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں. قرآن میں 12 مہینوں کا ذکر ہے. یہ خدا کی کتاب تقوین کا فیصلہ ہے. اس میں 4 مہینے محترم ہیں. یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے. لہٰذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا, اور تم سب مل کر مشرکین سے لڑو جیسا کہ وہ سب تم سے لڑتے ہیں, اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. 12 مہینوں کے نام ہیں کہ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, ماہ رمضان المبارک, شوال, ذی قعدہ, ذی الحج.
اس کی تعداد ہے، اور اس میں محترم مہینے جو ہیں وہ ان کے نام جو ہیں وہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم کی حرمت کے استقلال کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ماہ رجب کو قبیلہ مضر جو ہیں وہ محترم جانتے تھے اور جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ جزیرہ عرب میں لوٹ مار کا جو ہے وہ رواج عام تھا، تو ماہ ذیقعد میں سنت ابراہیم کے تحت وہ سفر کرتے تھے کعبے کی طرف، اور ذی الحج میں حج کعبہ ہوتا تھا جس پر ان کی معیشت کا بھی انحصار تھا، اور ماہ محرم میں وہ واپس آتے تھے۔ اسی لیے ان مہینوں میں امن و امان قائم رہتا تھا اور وہ جنگ و جدال اور قتال نہیں کرتے تھے۔ ہتھیار کی جھنکار ان 4 محترم مہینوں میں سنائی نہیں دیتی تھی، جبکہ عرب قبائل لڑاکے بھی تھے اور لوٹ مار کا رواج بھی عام تھا ان میں، مگر ان مہینوں میں وہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے۔ اور سورۃ براءت میں ہی شب ہجرت کا بھی تذکرہ ہے۔ اس آیت میں اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا نے اس وقت ان کی مدد کی جب کافروں نے انہیں نکالا تھا، وہ 2 میں دوسرا تھا۔ خدا نے اس وقت مدد کی جب وہ غار میں 2 تھے۔ خدا نے اس وقت مدد کی جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل کی، ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تمہیں دکھائی نہ دیے، اور کافروں کا بول پست کر دیا۔ خدا کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح اس میں جو واقعہ ہے وہ کون واقف نہیں ہے کہ اللہ نے کس موقع پر مدد کی؟ اس موقع پر کہ جب گھر میں 2 فرد تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا علی مرتضیٰ علیہ السلام۔ رسول اللہ نے گھر چھوڑا تو اس وقت علی مرتضیٰ گھر میں بستر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو گئے۔ باہر نبی اکرم کے دشمنوں نے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو خون آشام درندوں کے درمیان سے خیر و عافیت کے ساتھ گزارا۔ کسی بھی دشمن نے نبی آخر کو گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور دوسرا موقع وہ تھا جب غار میں 2 ہو چکے تھے، چنانچہ اس ساتھی کا غار میں آنا بھی سخت مصیبت کا موقع تھا، اس موقع پر بھی میں نے ہی مدد کی تھی اللہ نے۔ تیسرا موقع اس وقت پیش آیا جب کافر نشان قدم دیکھتے ہوئے غار کے دروازے پر پہنچ گئے اور ساتھی نے تقاضائے بشریت سے مجبور ہو کر رونا دھونا شروع کیا۔ اگر کافر اس کی آواز سن لیتے تو وہ غار میں چلے آتے اور حبیب خدا کو شہید کر دیتے۔ چیخ پکار کے ساتھ رونے کا ذکر ہے تفسیر میں۔ چنانچہ اس حساس اور فیصلہ کن لمحے پر بھی میں نے ہی اپنے حبیب کی مدد کی، اللہ نے مدد کی۔ اس آیت میں بتا رہا ہے اللہ کہ اس نے اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی نے اپنے مضطرب ساتھی کو بھی کئی بار تسلی دی، پھر اللہ نے اپنی طرف سے نبی پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی مدد کے لیے ایسے لشکر کو بھیجا جو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور کافروں کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اور اسی طرح مولا کائنات نے اپنی اس آزمائش کا بھی ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب رسول کی زندگی میں میرے امتحانات اور آزمائش دی تو میں ہی تو تھا کہ دوسری آزمائش کے وقت کہ جب رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا چکا تھا، اور اس کے تحت جو ہے وہ ہر گھرانے میں سے ایک شخص آیا اور بیک وقت انہوں نے کہا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے، اور یوں محمد کا خون رائے گاں نعوذ باللہ جو ہے وہ بہہ جائے گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور منصوبے سے رسول اللہ کو بتایا اور کہا کہ آپ کے بستر پر وہی سوئے گا جو ہو آپ کے جیسا ہوگا، آپ کے نور کا حصہ ہوگا۔ اور پھر مولا کائنات بے خوف و خطر بستر رسول پر سو گئے۔ اللہ نے تیسرے مقام پر ان کی مدد کی۔ اور اسی طرح سورہ برات میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں منافقین کے موقع دکھائے ہیں اور جنگوں کا حال ہے، اور اللہ کی مدد کا آنا ہے کہ متقین کے ساتھ اللہ ہے، سچوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سامنے والے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اسی صورت میں آیا ہے کہ آل رسول پر صدقہ حرام ہے۔ اللہ نے جو چیز اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے پسند کی وہی چیز ذی القربا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پسند فرمائی ہے۔ اللہ نے آیہ خمس میں 4 چیزیں ترتیب دیں، اور اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے بھی ترتیب جو اطاعت تھی جو اولی الامر کی تھی، اس میں بھی اللہ نے اپنی رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا، آیا ولایت میں بھی۔ اسی طرح اللہ نے پروردگار عالم نے صدقے کے معاملے میں بھی خود کو، اپنے محبوب کو اور ان کی آل کو، قرابت داروں کو اس سے دور رکھا کہ صدقہ آل محمد کے لیے نہیں ہے، جبکہ خمس جو ہے وہ خاندان محمد کا حق ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بنی ہاشم کے لیے، اولاد رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اور کئی مقامات پر امام نے، آئمہ علیہ السلام نے صدقے لینے سے ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ ان پر واجب زکوٰۃ حرام ہے، ہمارے باہمی صدقات ایک دوسرے پر حرام نہیں ہیں۔ سادات پر، سادات کے باہمی صدقات اور زکوٰۃ حرام نہیں ہیں، لیکن غیر سادات کا صدقہ سادات پر حرام ہے، بنی ہاشم پر۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے جو آیات مزید ہیں اس میں ان لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو محض کان ہے، آپ کہہ دیں کہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے، تم میں سے صاحب ایمان کے لیے سراسر رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان میں اللہ نے بہت ساری جو ہیں وہ ہدایات ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ گستاخی نہ کرو، اونچی آواز میں ان کے ساتھ بات مت کرو، ان کی بات کو کاٹو مت، بہت سارے احکامات ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے، اور مومنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ اس بات کا حکم بھی سورہ برات میں ہی آیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی منصوبہ سازیاں جو کئی بار کی گئیں ان کا تذکرہ بھی سورہ برات میں ہے۔ اور پروردگار عالم نے کہا ہے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اور جھوٹی قسموں کا ذکر ہے کہ منافقین کس طرح جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے، اور ان سے برات کا، یعنی صفات کا اظہار ہے، برے لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں سورہ برات میں، اور ہمیں بھی ان صفات سے اجتناب کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں یہ لعنت ہم پر ہی نہ پڑے، ہم میں وہ صفات نہ ہوں جو منافقین کافروں میں تھیں، اور دین میں سوجھ بوجھ ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ میں اس سورت کا اختتام اس آیت کے ساتھ کروں گی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس جماعت صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے وہ جماعت صادقین ہم محمد و آل محمد ہیں۔ اور امام نے فرمایا کہ صادقین آئمہ ہیں اور ان کے اطاعت گزار اس کا مصدق ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو علم کا اہل مقرر کیا اور ان کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، فرض ہے ان کی اطاعت، اور کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ اور من الصادقین کے جو الفاظ ہیں وہ محمد و آل محمد کے لیے ہیں، اور اس کا دوسرا حصہ جو صادقین پر مشتمل ہے اس سے معصوم کی جماعت مراد ہے۔ کائنات میں جب تک یہ آیت باقی رہے گی اس وقت تک معصوم جماعت کا کوئی نہ کوئی فرد باقی رہے گا، کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ غیر معصوم کو حکم دیا جائے کہ وہ صادقین کے ساتھ ہو جائے، اور پھر بھی عملی طور پر جماعت صادقین ہی موجود نہ ہو۔ جب تک یہ آیت ہے تو وجود صادقین اس دنیا میں لازم الملزوم ہے۔ اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، اے لوگو آگاہ رہو، مجھے قرآن مجید میں کچھ اسماء سے مخصوص کیا گیا ہے، ان ناموں پر قابض ہونے کی جسارت نہ کرنا ورنہ تم اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فرمان ہے،
کونوا مع الصادقین، اور وہ صادق میں ہوں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، اسی طرح علی صدیق اور فاروق ہیں۔ خبردار ان کے القابات اور خطابات کو غصب کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پروردگار عالم وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، حالانکہ خدا اس کے سوا کچھ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے نور کو تمام کرے، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ امام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد لوگوں نے نور خدا کو بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے نور کو مکمل کیا تھا۔ میرے والد کی وفات کے بعد علی بن حمزہ بھی خدا کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے، جبکہ اللہ نے اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اور اللہ نے تمہیں اس امر کی ہدایت دی ہے جس سے لوگ ناواقف ہیں، نعمت پر خدا کی حمد بجا لاؤ۔ اور اسی طرح حدیث معصوم ہے کہ قائم آل محمد کا ظہور ہوگا اور ان کے ہاتھوں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ ہم سے عداوت کرتے ہیں، ہمیں قتل کرنے کے درپے ہیں، تاکہ اس طرح سے قائم اس دنیا میں نہ آ سکیں۔ لیکن کوئی بھی ظالم خدا کے امر پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ بیت الحمد میں چراغ روشن ہے اور روشن رہے گا، اور مولا کا انشاءاللہ ظہور ہوگا، اور وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کی، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اس سے مراد رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا زمین پر اینٹ اور خیمے کا کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمہ اسلام داخل نہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کو خدا عزت دے گا اور وہ اسلام کا اقرار کر کے مزید عزت دار بن جائیں گے، اور کچھ لوگوں کو اتنا ذلیل کرے گا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، جیسا فتح مکہ کے موقع پر ہوا کہ مجبوراً بھی تو کچھ لوگ دائرہ اسلام میں آئے تھے نا، ان کا ذکر بھی سورہ برآت میں ہے۔ اسی طرح اس کی آیات کے ترجمے میں ہے ہوا رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ امام نے فرمایا اللہ نے عرش کو مربع صورت میں بنایا، اس سے پہلے صرف 3 چیزیں یعنی ہوا، قلم اور نور پیدا فرمائے، اور پھر اسے مختلف انوار سے پیدا کیا۔ ان انوار میں ایک سبز نور تھا۔ کائنات میں سبزی اسی نور کی وجہ سے ہے، جتنا بھی سبز رنگ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ اسی سبز نور سے ہیں، اور پھر ایک سرخ نور تھا۔ پوری کائنات میں جتنی بھی سرخی ہے وہ اسی نور کی وجہ سے ہے، ایک سنہرا اور ایک سفید نور تھا، یہ نور الانوار ہے، اسی سے دن کو روشنی ملی۔ پھر اللہ نے اس کے 70,000 طبقات بنائے اور عرش کی ابتدا کی، ہر طبق اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، مختلف آوازیں میں اس تقدیس کا بیان ہوتا ہے۔ اگر کسی زبان کو اجازت مل جائے کہ وہ دوسروں تک اپنی تسبیح کی آواز پہنچائے تو اس کے نیچے جتنے پہاڑ، شہر اور قلعے ہیں وہ سب کے سب گر جائیں اور سمندر دھنس جائیں اور ان میں رہنے والی مخلوق تباہ ہو جائے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی تسبیح ہے، اپنی اپنی آواز میں سب تسبیح کرتے ہیں۔ عرش کے 8 ارکان ہیں، ہر رکن پر اتنے زیادہ فرشتے ہیں جن کی تعداد کو خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اگر کسی چیز کو ان کے اوپر قائم و جبروت و کبریائی عظمت، قدس، رحمت و علم کا احساس ہو جائے تو وہ چشم زدن کے لیے بھی قائم نہ رہ سکے۔ اس سے بڑھ کر اور گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ ظرف کے مطابق مولا نے علم دیا نا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کو دوسرے سے نقصان اور اذیت کا اندیشہ ہو تو وہ چاہتا ہو خدا اس کو اذیت سے روک دے تو اس پر نگاہ پڑے تو یہ عظیمت پڑے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ و اس کے علاوہ فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
اللہ تعالیٰ اسے ہر سازش کرنے والے کی سازش اور ہر مکار کے مکر و حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے گا۔ یہ کلمات اس کے چہرے کے سامنے کہنے چاہیے۔ اللہ اپنی قوت سے اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن عرش کی معرفت ہو اور اس کے بعد اگر ہم اس آیت کی تلاوت کریں کہ لا الہ الا ہو الہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ جو آیت ہے یہ دعائے نور میں بھی ہے اور نعت علی کبیر میں بھی ہے، اور بہت ساری دعاؤں کا مجموعہ ہے جس میں یہ آیت جو ہے وہ مرقوم ہوئی ہے۔ اسی نسبت سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے حدیث عرش پیش کی تاکہ آپ کو معرفت ہو سکے عرش کی، اور پھر آپ اس آیت کی تلاوت کریں تاکہ آپ دشمن کی سازشوں سے بچ سکیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ دشمنی نہ کر سکے، آپ محفوظ رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، آپ کو کوئی غم نہ آئے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ اور پروردگار عالم تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی برکت اور رحمت کو سمیٹ سکیں اور نور قرآن کو سمیٹ سکیں۔ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔